السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 7۔ اس دن کے بعد سے دونوں گھرانوں میں بہت بڑی دراڑ پڑ گئی تھی۔ خاص کر قیصر خان اور زید خان میں تو دشمنی مزید بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے تھے۔ ظہیر خان بھی اس دن تو خاموشی سے چلے گئے، لیکن بعد میں وہ قیصر خان کو سمجھا بجھا کر دوبارہ لے کر آئے تھے حویلی۔ ان دونوں نے ہی آغا جان زید خان اور راغب خان سے معافی مانگی تھی، اور بڑی مشکلوں سے آغا جان تو مان گئے تھے، لیکن رشتے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اپنی اتنی ناقدری پر قیصر خان نے سب کے سامنے تو خود کو نارمل رکھا، لیکن اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا تھا۔ اور پھر زید خان نے اپنی اور باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینے پر تل گیا، اور پھر اسی غصے میں وہ زید خان کے ڈیرے پر پہنچ گیا تھا، جہاں ان دونوں کو پھر سے خوب سی لڑائی ہوئی تھی، جس کا پتہ صرف زید خان اور قیصر خان کے علاوہ ان کے 2 خاص بندوں کو ہی تھا۔ اس نے صاف صاف لفظوں میں زید خان کو دھمکایا تھا کہ وہ اپنی اور اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ تو وہ ضرور لے گا، جبکہ زید خان کو پہلے ہی قیصر خان پر شک تھا کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے ان کے پیچھے قیصر کا ہی ہاتھ ہے، اس لیے اس نے بھی قیصر پر نظر رکھنے کے لیے اپنے خاص بندے اس کے پیچھے لگائے ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے اس کے قیصر خان کے بارے میں بہت کچھ ایسا بتایا تھا جسے سن کر وہ شاکڈ ہو گیا تھا، اور اب وہ یہ ساری باتیں سکندر خان کو بھی بتانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سکندر کو کال ملائی، لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ وہ ایسے اتنے عرصے میں پہلی بار پریشان ہوا تھا، اور وہ پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ہی بڑبڑایا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لالا جان کال ہی ریسیو نہیں کر رہے، چلو میں دوبارہ کرتا ہوں، شاید اب ہو جائے ریسیو۔ اس نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دوبارہ کال ملائی، لیکن اس بار فوراً ہی کال ریسیو ہو گئی۔ لالا جان آپ ٹھیک تو ہیں؟ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ اس نے چھوٹتے ہی فکر مندی سے پوچھا۔ بدتمیزی نہیں یہ، خود تو آپ بڑا ہنس رہے تھے اپنے جی ایف کی کال دیکھ کر، اور مجھے میرا سیل واپس نہیں کر رہے۔ اب جب مجھے میرا سیل دیں گے تبھی میں واپس کروں گی۔ آپ کا سیل؟ اینج تے پھر اینج ہی صحیح۔ آگے سے نسوانی آواز سن کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور پوری سمجھ آنے پر وہ بھی ہنس دیا، لیکن بولا کچھ نہیں اور ان کی باتیں سننے لگا۔ شٹ اپ، یہ نے پکڑے اپنا سیل، اور آئندہ مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے مت بات کیجیے گا۔ اب ان کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس نے کال بند کر دی اور سیل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بدبدائی۔ اب آپ کی خیر نہیں لالا جان۔ خوشی میں سے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے کس بات کے لیے ان کو کال کی تھی، اسے تو بس یہ یاد تھا کہ اس کے پیارے لالا جان کی زندگی میں بھی کوئی بہت خاص آنے والی تھی، کیونکہ ایسے روب سے آج تک کسی لڑکی نے ان سے بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کبھی لڑکیوں کو اتنی لفٹ کروائی تھی، اور وہ یہ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے کہ ان کو علیزے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ 2-3 دنوں سے ملک شاہ نواز اور عذرا بیگم گھر نہیں تھی، اور کوئی قریبی فوتگی ہوئی تھی، وہ ادھر گئے ہوئے تھے، اور اسی دن سے گل رخ کی طبیعت بھی کچھ خاص ہی خراب تھی۔ اس کی رنگت زرد، جسم میں کمزوری اور بار بار جی متلا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کام میں لگی ہوئی تھی۔ پری نے اسے اتنی بار روکا بھی تھا، لیکن وہ نہیں رکی، کیونکہ اسے فارغ بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی وہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کچن میں آ گئی رات کے کھانے کی تیاری کے لیے، لیکن اچانک ہی اس کا جی متلایا اور پھر سر بھی چکرانا شروع ہو گیا، آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھانے لگا، تو اس نے جلدی سے کیون کو پکڑ کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ارے گل بیوی، کیا ہوا تانوں؟ شمی اس کو کیون تھامتے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے پکڑ کر کچن سے باہر لے آئی۔ پری بی بی جلدی نال باہر آؤ، دیکھو گل بی بی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ بھی شمی کو پریشان آواز سن کر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ گل بی بی کیا ہوا آپ کو؟ گل کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ بھی گھبرائی تھی۔ ملک کے بعد بھی گھر پر نہیں تھی، اور وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا گڑیا، بس چکر آ رہے ہیں۔ میں ابھی بھیا کو کال کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی، اور میرا سیل تو گم ہو گیا، وہ جاتے ہوئے ٹھٹک کر رہ گئی۔ چل میں بھابھی کے سیل سے ہی کال کرتی ہوں کال۔ اس نے گل بیوی کے نمبر سے ملک کے بعد کو کال ملائی اور اسے گل کی طبیعت کا بتایا۔ گل بھابھی بھیا بس کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں، گرمی بہت ہے، شاید آپ کا بی پی لو ہو گیا ہے۔ گل کو پسینے میں ڈوبے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی۔ شمی جلدی نے پانی لاؤ۔ وہ جلدی سے بھاگ کر پانی لے آئی۔ شمی بھیا پتہ نہیں کب آئیں گے، تم ڈرائیور بابا کو کہو وہ گاڑی نکالے، میں بھابھی کو لے جاتی ہوں اسپتال۔ وہ گل کو پانی پلاتے ہوئے پریشانی سے بولی، کیونکہ گل کا جسم بے جان سا ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ بھی روحان سی ہو گئی تھی۔ جی بی بی۔ شمی بھی جلدی سے باہر بھاگی۔ کچھ دیر میں وہ ڈرائیور بابا کے ساتھ گل بھابھی کو لے کر چلی گئی، جس نے ملک عباد اور عارض کو بھی میسج کر دیا، اور وہ لوگ ہاسپٹل جا رہے تھے۔ وہ گل سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے ان کو ایسی حالت میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔
शहर पहुंचकर ड्राइवर बाबा ने उन्हें एक अच्छे से क्लिनिक पर ले गए थे, जहां लेडी डॉक्टर गुल भाभी को अपने साथ लेकर चली गईं। अब उनका चेकअप हो रहा था, जबकि वो बाहर कॉरिडोर में टहल रहे थे, बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ मिस अजनबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी अपने ही ध्यान में वहाँ से गुजर रहा था। अचानक ही उसकी नज़र परेशानी से इधर उधर टहलती परी पर पड़ी। वो तेज़ी से चलता उसकी तरफ आ गया। अपने अकब में रोबदार मर्दाना आवाज़ सुनकर उसने झटके से सर उठाया। वो मेरी भाभी, उसने चेहरे को रगड़ कर साफ करते हुए बताया। वो काफ़ी डरी हुई थी, ये बात उसे भी महसूस होगी, इसलिए उसने लहजे को नरम रखा। क्या हुआ उनको? पता नहीं मुझे, डॉक्टर को पता। वो डॉक्टर के रूम की तरफ देखते हुए बेचैनी से हाथों को मसलते हुए बोली। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू जमा हो गए थे जो इससे छुप नहीं सके थे। आप रोए नहीं, मैं देखता हूँ, उसने तसल्ली देते हुए। तभी नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। आप मेरे साथ चलें प्लीज़। वो दोनों ही उसके साथ अंदर गए। डॉक्टर साहबा, क्या हुआ मेरी भाभी को? वो ठीक तो है ना? उसने परेशानी में जल्दी जल्दी से सवाल पूछा। जी वो ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ इनको। तो फिर उनकी हालत ऐसे क्यों है? वो बेचैनी से बोली। दौड़टर के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। आपकी भाभी प्रेग्नेंट हैं, गर्मी की वजह से उनका बीपी लो हो गया था, इसलिए उनकी हालत ऐसी हो गई है। अब आप उनका खास ख्याल रखें। सच्ची डॉक्टर? वो डॉक्टर की बात सुनकर खुशी से उछली और ये देखे बगैर कि वो भी उसके साथ ही बैठा था। जी हाँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये इस्तेमाल करें। अपनी भाभी की डाइट का भी ख्याल रखें और उनका मंथली चेकअप करवाएं। परेशान हो, ऐसे केसेस में अक्सर हो जाता है ऐसे। जी ठीक है। भाभी किधर हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नर्स इनको लेकर जाएं। नर्स उसे लेकर पर्दे की दूसरी तरफ चली गई। आप बिल पे कर दें काउंटर पर, डॉक्टर ने उसे कहा, और उसने बगैर कुछ बोले बिल पे करने बाहर चला गया। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वो खुशी से उनके गले लगी। क्या हुआ परी? वो धीरे से बोली। आप मामा बनने वाली, मैं फुफ्फो। वो खुशी से चहकी। सच्ची बताओ परी? उन्होंने तस्दीक चाही, क्योंकि शादी के 2 साल बाद माँ बन रही थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये सच कह रही हैं मिसेस? डॉक्टर भी उधर आकर मुस्कुराते हुए बोली। शुक्रिया डॉक्टर। गुल ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया, और वो दोनों बहुत खुश थी। लेकिन अभी तक ना मलिक के बाद पहुंचा और ना ही आरिज़। क्या हम जा सकते हैं डॉक्टर? परी ने डॉक्टर से इजाज़त ली। जी हाँ, आप लोग जा सकते हैं, इनका बहुत ख्याल रखिएगा। ओके। वो गुल को पकड़कर रूम से बाहर आई। जैसे ही दोनों कमरे से बाहर आई, मलिक के बाद की कॉल आ गई और उसने सेल गुल भाभी को पकड़ाया और बात करते हुए साइड पर चली गई। तभी वो फिर से उसके पास आया। मैं आपको छोड़ दूँ या कोई है साथ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, भैया आ रहे हैं, हम चले जाएंगे, उसने सर्द लहजे में कहा। ओके, मैंने बिल पे कर दिया है, आपने करना, उसने संजीदगी से बताया। लेकिन क्यों? पहुँचते उसके मुँह पर बल आ गए थे, क्योंकि उसे बहुत अजीब लगा था इसका बिल पे करना। मेरी मर्जी, और आप ऐसे गुस्से से बात नहीं करें मुझसे, वो थोड़ा बुरा मनाते हुए बोला। मैं क्यों लूँ आपका एहसान? उसने आंखें सुकेड़ते हुए गुस्से से कहा। मैंने कोई एहसान नहीं किया, नहीं मैं एहसान करता हूँ। ये बिल मैंने अपनी मर्ज़ी से पे किया और बार बार मुझसे सवाल जवाब नहीं करो, वो अभी गुस्से से अकड़कर बोला। अपना एटीट्यूड अपने पास ही रखें। वो गुस्से से बात करता देखकर भी गुस्से से बोली। मेरा एटीट्यूड, मेरी मर्ज़ी। उसने खड़ी छोटी सी लड़की को गुस्से से घूरा, जो उसे हर बात का दो बदू जवाब देने को तैयार थी। जो भी है, मुझे अच्छा नहीं लगा आपका इस तरह बिल पे करना। अब तो मैंने कर दिया है, आपको अच्छा लगे या बुरा मुझे मसला नहीं है, और अब मुझसे कोई सवाल मत करें, उसने संजीदगी से कहकर बात ख़त्म कर दी। लेकिन मैं छोड़ें, लेकिन और बताएं इसमें पेपर कैसा हुआ? उसने बात बदली। आपको उसके क्या जैसा भी हुआ, वो तंग कर बोली। ये भी सही लगता, अभी भी आप गुस्से में हैं? उसके तपते हुए चेहरे को देखकर ज़ेरेलब मुस्कुराते हुए बोला, और उसको कुछ दिन पहले वाली मुलाकात याद आ गई, जब वो दोनों ही गुस्से में थे और एक दूसरे से। लेकिन वो इस तरह भूल कर नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था, लेकिन वो अखड़ी हुई थी अभी तक। मैंने क्यों होना उससे, वैसे भी मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। वो बात करके फिर से गुस्सा दिला गई। ज़रूरत तो मुझे भी नहीं, अंडरस्टैंड मिस्टर अजनबी साहिबा। वो भी इसे गुस्से से घूरते हुए आहिस्ता से चबाकर बाहर निकल गया। तो फिर जाएं यहाँ से, खड़े क्यों हैं? उसने बेनियाजी सर झटक कर कहा। चला जाता हूँ, लेकिन याद रखना एक अमानत है आपके पास मेरी। वो क्या? वो हैरान हुई। मुझे नहीं पता, खुद ही याद कर लें, उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। मुझे याद नहीं, आप ही बता दें प्लीज़, उसने मुल्तजी लहजे में कहा, क्योंकि बहुत याद करने की कोशिश के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। चलो, नहीं याद तो ना सही, इसने तंग आकर कंधे उचकाकर कहा। लेकिन ही उसके सेल की रिंगटोन बजी। ओह, याद आया, मेरा सेल उस दिन गुम हो गया था, कहीं वो आपके पास तो नहीं रह गया? वो बेल की आवाज़ सुनकर वो भी अचानक से उछली। हाँ, इस दिन गाड़ी में रह गया, बाद में मैं दे ही नहीं पाया था, बहुत मसरूफ़ रहा, लेकिन तब से ही ये पॉकेट में लिए फिर रहा हूँ। इसने जेब से परी का सेल निकाला। थैंक गॉड, मुझे मेरा सेल मिल गया, लाएं अब जल्दी से दें, इसने खुशी से कहते हुए जल्दी से आगे हाथ बढ़ाया। ओके, लेकिन एक शर्त पर दूंगा, इसने संजीदगी से कहकर उसे देखा। कैसी शर्त? उसने भवें सुकेड़ कर पूछा। यही कि आज के बाद आप मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करोगी।
میں آپ سے کوئی بحث ہی نہیں کرنا چاہتی، آپ سیل دیں میرا۔ اس نے ناک چڑھا کر تنگ کر کہا۔ تبھی پھر سے اس کا سیل بجنے لگا اور اس نے سیل نکال کر دیکھا کال زید کی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب وہ کال ریسیو کرنے ہی والا تھا جب اس نے سوچے بغیر چھٹ سے اس کا سیل چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسز اجنبی، میرا سیل مجھے واپس کریں۔ وہ غصے سے گھرایا۔ اس کا ہاتھ لگنے سے کال بھی ریسیو ہو گئی اور دوسری طرف سے زید ان کی باتیں سن رہا تھا جس کا ان دونوں کو ہی پتہ نہیں تھا۔ بدتمیزی نہیں ہے یہ، خود تو آپ بڑا ہنس رہے تھے اپنی جی ایف کی کال دیکھ کر اور مجھے میرا سیل واپس نہیں کر رہے۔ اب جب آپ مجھے میرا سیل دیں گے تبھی میں واپس دوں گی آپ کا سیل۔ اینج تو پھر اینج ہی صحیح، شٹ اپ، یہ لیں پکڑیں اپنا سیل اور آئندہ مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات مت کیجیے گا۔ اس نے غصے سے کہہ کر سیل اس کی ہتھیلی پر رکھا اور اس کے ہاتھ سے اپنے سیل لے کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ وہ حیرت سے دنگ کھڑی اس کے پل پل بدلتے رویے کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی گل بھابھی بھی آ گئی۔ پری، عارض اور تمہارے بھیا آ گئے ہیں، چلو چلیں۔ ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ کس سے بات کر رہی تم؟ اجنبی سے، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ مطلب وہ یہاں آیا تھا؟ گل نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بھابھی، وہ اچانک ہی مل گئے تھے اور میرا سیل بھی دے گئے، اس نے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ اور زیادہ حیران ہوئی۔ مطلب میرا سیل اس دن اجنبی کی گاڑی میں رہ گیا، اب وہ یہاں پر ملے ہیں تو انہوں نے واپس کر دیا۔ چلو شکر ہے تمہارا سیل مل گیا، وہ تو اس کے موڈ پر توجہ دیے بغیر بولی۔ جی ہاں، آپ جلدی سے چلیں، بھیا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر وہ دونوں ہی تیزی سے قدم بڑھاتے کلینک سے باہر آئیں جہاں عارض اور عباد انہی کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ملک عباد نے پہلے ہوٹل سے کھانا پیک کروایا اور پھر بیکری سے مٹھائی لی، اور جب وہ 8 بجے گھر پہنچنے لگے تو ملک سبحان اور ملک شاہ نواز بھی گھر پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے ان کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ اسے پری پر کافی غصہ تھا کیونکہ آج بھی اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی تھی، لیکن بعد میں آنے والی خان زید کی کال نے اسے اور پریشان بھی کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا اسے کوئی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے، اگر فری ہو تو گاؤں کا چکر لگا لے۔ ایسے پہلی بار ہوا تھا جو زید اتنا پریشان تھا اور اس نے کال پر بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا، وہ بھی سب کام چھوڑ چھاڑ کر بغیر کسی کو بتائے گاؤں آ گیا۔ وہ جلد سے جلد زید سے بات کرنا چاہتا تھا۔ حویلی پہنچنے ہی سب سے پہلے اس کی ملاقات آغا جان سے ہوئی جو مین ہال میں بیٹھے راغب خان کا انتظار کر رہے تھے، شاید انہوں نے کہیں جانا تھا۔ السلام علیکم آغا جان، اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ ارے خان میری جان، کیسے ہو؟ آغا جان بھی اپنے خوبرو بیٹے کو سامنے دیکھ کر خوشی سے چہکے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بالکل ٹھیک آغا جان، آپ سنائیں؟ وہ بھی آگے بڑھ کر باپ کے گلے لگ گیا۔ اس بار تو بڑی جلدی چکر لگایا، لگتا ہے ہماری یاد آ رہی تھی۔ آغا خان نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ جی آغا جان، میں نے کہا تھا کہ لالا جان کو آنے کا، ورنہ یہ کہاں فوراً آنے والے تھے۔ زید مسکرا کر کہتے ہوئے چلا گیا، وہیں آ گیا۔ کیسے ہو لالا کی جان؟ میں بالکل ٹھیک لالا جان، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گے۔ وہ بھی پیار سے کہتا اس کے بغل گیر ہوا اور بہت پیار کرتا وہ اس سے۔ تم بلاؤ اور میں نہ ہوں، ایسا کبھی ہوا ہے بھلا؟ کبھی نہیں، ویسے میں نے کہا جب آپ فری ہوں تب پرسوں تک آ جائیے گا۔ چلو تم لوگ باتیں کرو، ہم کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ چلو راغب خان، دیر ہو رہی ہے۔ آغا جان نے راغب خان کو کمرے سے باہر آتے دیکھ لیا۔ کیسے ہیں آپ چچا جان؟ وہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ اتنی نرمی اور پیار سے بات کر رہا تھا، اگر باہر کا کوئی اسے دیکھتا تو حیرت سے دنگ رہ جاتا۔ بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہی ہوں، وہ بھی خوش دلی سے مسکرائے۔ چلو راغب خان اور زید خان، تم بھی جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ ان دونوں نے باری باری زید کو گلے لگا کر پیار کیا اور ساتھ ہی جلدی آنے کی تاکید بھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ہیرو؟ اس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ شکار پر، اس نے سر کھوجتے ہوئے بتانا۔ مجھے جہاں بلا کر خود شکار پر جا رہے ہو؟ اس منحوس شکار پر؟ کتنی دفعہ منع کیا ہے یار تمہیں، چھوڑو یہ سب، مجھے یہ سب بالکل نہیں پسند۔ غصے سے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سوری لالا جان، مجھے نہیں پتا تھا آپ آج آ جائیں گے، بس اسی لیے ہم نے بھی پلان بنا لیا، وہ آہستہ سے بولا۔ اور وہ جو ضروری بات کرنی ہے تم نے مجھ سے، وہ؟ اس نے سوال کیا۔ وہ میں شکار سے واپس آ کر کروں گا لالا جان، تفصیل سے۔ اس بار ہم سب کا پلان بن چکا ہے تو پلیز آپ بھی مجھے جانے دیں، لیکن یہ آخری بار ہے، پھر کبھی نہیں جاؤں گا میں، وہ خوشامدی لہجے میں بولا۔ پکا یہ آخری بار؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی پکا، آپ کی قسم۔ چلو پھر جاؤ، لیکن یاد رکھنا یہ آخری بار ہی ہو۔ اس نے زید خان کو بھینچ کر سینے سے لگایا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھنا چھوٹے، میں بی جان سے مل لوں، وہ کہہ رہی تھی۔ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور زید بھی اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب سامنے سے آتی زرمینے سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ وہ بھی اسے سامنے دیکھ کر رک گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، نہیں تو اسے دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتی تھی۔ آپ شکار پر جا رہے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا ہوا، تم بھی خوش نہیں میرے جانے سے؟ اس نے زری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، پہلے بھی تو میں جاتا ہوں۔ وہ اس کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیران ہوا۔ پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ آپ نہ جائیں پلیز، وہ کہتے ہوئے یکدم ہی روحان سی ہوئی۔ ارے پگلی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم میرے لیے دعا کرنا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور اسے اپنے لیے اتنا فکر مند دیکھ کر وہ دل سے خوش تھا۔ پھر بھی وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔
چھوڑو نا پلیز، ایسے روکو گی تو میں نہیں جا پاؤں گا، جبکہ میں جانا چاہتا ہوں، بس آخری بار، پھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جائیں، لیکن پکا یہ آخری بار ہی ہو۔ وہ روتی آنکھوں سے مسکرائی۔ اب لالا جان سے بھی یہی وعدہ کیا ہے کہ وہ آخری بار جا رہا ہوں۔ ویسے تو دونوں بہن بھائی ہی مجھے ہیپنالائز کر دیتے ہو یار، میں تم لوگوں کی کسی بات سے کبھی انکار ہی نہیں کر پاتا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر شرارت سے بولا۔ ہیپناٹائز نہیں کرتے، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ کی فکر رہتی ہے ہمیں۔ اسے گھورتے ہوئے ایسی بات بول گئی جو اس نے کبھی نہیں بولی تھی، جس نے زید خان کو ورتا حیرت میں ڈال دیا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہم میں کون کون آتا؟ وہ تھوڑا اس کے نزدیک ہوا۔ وہ میں لالا سے مل کر آتی ہوں، آپ دھیان سے جانا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ وہ اپنی خجالت چھپاتی وہاں سے بھاگی۔ رکو تو صحیح ظالم لڑکی، بتاتی تو جاؤ، ہم سے مراد کون؟ اس نے پیچھے سے پکار کر شرارت سے پوچھا۔ ہم سے مراد میں یعنی زرمین گل۔ پتہ نہیں کیوں آج پہلی بار اس کے جانے پر وہ دل سے اداس تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن پھر اس نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ آخری بار تھا تو وہ بھی چپ کر گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ سب گھر والوں سے مل کر دوستوں کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا، اور یہ جانے بغیر کہ اس بار وہ خود ہی شکار ہونے جا رہا ہے۔ ملک شاہ نواز دادا بننے والے تھے۔ یہ خبر ان کے خاندان کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آئی تھی، جسے سن کر ملک شاہ نواز اور ملک سبحان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور یہی حال شگفتہ اور عذرا بیگم کا بھی تھا۔ جس سے گل شہر سے واپس آئی تھی تب سے ہی وہ دونوں کے پاس ہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ان دونوں کو گل کے پاس چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور ایک تو تھکن سے اس کا برا حال تھا، اوپر سے گرمی نے بھی مت ماری ہوئی تھی، اسی لیے اس نے کمرے میں آتے ہی اے سی آن کیا اور بیڈ پر ڈھہ گئی۔ تبھی شمی ہلکا سا ناک کر کے کمرے میں آئی۔ پری بی بی، یہ آپ کا بیگ رکھ دو ٹیبل پر، اس نے کسلم بندی سے لیٹے لیٹے کہا، اور اچانک اس کا سیل بجا۔ پری بی بی، آپ کا فون بج رہا ہے، شمی نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے تب سے وہ اپنا موبائل کا خیال آیا، ساتھ ہی اجنبی اور اس کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نکال کر دو مجھے سیل۔ شمی نے سیل نکال کر دیا، اس نے لاک کھولا اور دیکھا کہ انجان نمبر سے تھا اور بہت سے میسیجز تھے۔ چیک یور واٹس ایپ۔ اس نے ان باکس کھولا اور میسیج اس اجنبی نمبر سے تھا، جسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈیٹا آن کر کے واٹس ایپ کھولی، ادھر بھی کافی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے وہ میسیجز پڑھے اور ٹائپنگ شروع کر دی۔ آپ کیوں میسیج کیا؟ مجھے تو لگا تھا آپ پوچھیں گے کہ کون، لیکن آپ تو بڑی جلدی مجھے پہچان گئی۔ اس کے میسیج کے ساتھ شرارتی مسکراہٹ والا ایموجی بھی تھا۔ مجھے پتا تھا آپ ایسی حرکت ضرور کریں گے، اس نے غصے سے ٹائپ کیا۔ ہاں ہاں ہاں، بڑی سمجھدار ہیں آپ۔ وہ بہت جلدی رپلائی کر رہا تھا۔ آپ بتائیں کیوں میسیجز کیے آپ نے؟ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ بات کرنی ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ اس نے سوچنے والا اور غصے والا ایموجی لگا کر سینڈ کیا۔ میری مرضی میرا سیل، اس نے بھی بھویں اچکا کر دیکھنے والا ایموجی دکھا کر بھیجا تھا۔ آپ کی مرضی ہے تو مجھے کیوں میسیج کر رہے ہیں؟ ایسی حرکتیں سوٹ نہیں کرتی آپ پر، اور مجھے تو اتنی حیرت ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ آپ کو اچھی بھی نہیں لگتی، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ بات نہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں مجھے۔ اس نے لمبا سا میسیج ٹائپ کر کے بھیجا۔ اس کی میسیج کی بجائے کال آ گئی۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور شمی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کچھ سیکنڈز بعد اس کا غصے بھرا میسیج آیا۔ کال اٹینڈ کریں جلدی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کر لی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے کال اور میسیجز؟ اس نے تب کر پوچھا۔ بتایا تو ہے بات کرنی ہے، آگے سے سکون سے جواب دیا۔ کیا بات؟ یہی کہ آپ مجھ سے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر کے یہ وعدہ کریں کہ آپ نیکسٹ ٹائم مجھ سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کریں گے۔ واٹ؟ میں نے کب کی بدتمیزی؟ وہ یکدم چیختے ہوئے اچھلی، لیکن پھر جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو روکا۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے کبھی نہیں کی آپ سے بدتمیزی، آپ خود کر رہے ہیں مجھ سے ایسی بدتمیزی اور غصے سے بات۔ یہ کہتے ہوئے ہنسی ہو گئی تھی۔ آپ نے ہی کی ہے، یاد کریں ہاسپٹل میں اس سے پہلے بھی، وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ اوکے سوری، میں ہی کر رہی تھی بدتمیزی، غلطی ہوگی مجھ سے، مجھے نہیں پتا تھا آپ چھوٹی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ اس نے بحث سے بچنے کے لیے سوری بولا تو اس کا گلا رند گیا تھا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات؟ اب وہ نرمی سے بولا۔ بہت ہی خود غرض ہیں آپ، بائے۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں کیسا ہوں؟ اس بات کو چھوڑیں، آپ نے مجھ سے سوری کر لی ہے تو اب سب ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے دوستی۔ پھر وہی غصہ اور بدتمیزی؟ اس نے پھر سے یاد دہانی کروائی۔ نہ یہ غصہ ہے نہ بدتمیزی، جس طرح آپ ہر کام میں اپنی مرضی کرتے ہیں بالکل ویسے ہی میری بھی مرضی ہے، اس لیے نہیں کرنی میں نے آپ سے بات۔ آپ بالکل بھی ویسے نہیں جیسے پہلی ملاقات میں لگے تھے۔ آپ تو بہت ہی عجیب ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ اس دن شمی میرے ساتھ تھی، میں اس کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں آپ سے پہلے مل چکی ہوں، اس لیے آپ کو نظر انداز کیا، لیکن آپ نے اس چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھایا، تب سے اب تک آپ میری انسلٹ کرتے آ رہے ہیں۔ کیا غصہ صرف آپ کو آتا ہے؟ مجھے نہیں آ سکتا؟ کیا عزت نفس صرف مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں؟ آپ کو میری ہوئی باتیں نظر انداز تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اپنے رویہ بھی آپ کو نظر انداز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بار بار کس رشتے سے مجھ پر اتنا روب جما رہے ہیں۔
اب اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی بچ جائیں تو بھی میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی کبھی آپ کی طرف دیکھوں گی۔ بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے آپ نے مجھے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے مجھ سے تو زبردستی سوری کروا لی لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی انا، ضد، گھمنڈ اپنے پاس رکھی، بائے۔ غصے میں اس کی منہ میں جو بھی آتا گیا وہ بولتی کہ پھر کال بند کر گئی، اور اس کے تعجب کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا یہ سوچ کر کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اسے پہلی نظر میں وہ بہت پسند آیا تھا لیکن اب اسے اپنی پسند سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ اس کے تاز نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھوں کو پشت سے رگڑے ہوئے صاف کر رہی تھی اور واش روم میں گھس گئی۔ کسی ایسے انسان کے لیے کیا رونا جس کو اپنی انا، اکڑ، خود غرضی کے آگے کچھ نظر ہی نہ آتا ہو۔ دوسری طرف وہ سیل ہاتھ میں لیے دنگ بیٹھا تھا، اس کے دماغ میں پری کی باتیں ہی گونج رہی تھیں۔ ایک طرف سے تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اس کی زدہ اور انا اسے اس مقام تک لے آئی تھی کہ اسے یہ چلبلی سے لڑکی پہلی نظر میں تو بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اسے بار بار ملنا چاہتا تھا اور بات کرنا چاہتا تھا لیکن پھر اس کا نظر انداز کرنا اس کو تپا گیا اور اس لیے وہ پری سے روڈلی بیہیو کر رہا گیا تھا۔ لیکن آگے سے اس نے بھی بدتمیزی کی انتہا کر دی جس سے اس کی انا کو بہت ٹھیس پہنچی اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اسے سوری زور بلوائے گا اور پھر اس نے پری سے سوری کروا بھی لی، لیکن اس کی انا اور ضد نے سب کچھ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اب اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ رہی صحیح بات یہ تھی کہ سب بھی کہتی تھیں بی جان کہ ہر جگہ انا، ضد اور اکڑ نہیں چلتی، کچھ رشتے پیار اور محبت سے چلائے جاتے ہیں، جو کہ اس سے نہیں ہو پایا۔ اوہ شٹ! اس نے غصے سے اپنا سیل دیوار پر دے مارا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس نے کسی نہ کسی طرح پری کو ضرور منانا ہے۔ اسے کب اور کیسے منانا ہے وہ نہیں جانتا۔